رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. صدق مولانا أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام. صلوات على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال سے آپ لوگ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کی زحمتوں کو قبول کریں. جو آپ لوگ نے زحمتیں کی ہیں ایام اعظم میں مسلسل تشریف لا رہے ہیں، اور یقین جانیں کہ میرا آنا یا آپ کا آنا یا انتظامیہ کی کوشش اور کاوشیں کرنا، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب اس مجلس کو دیکھیں تو اتنے درد اور اتنے دکھ سہی ہیں، تو شاید یہ مجلس تھوڑا سا مرہم ہو ان کے درد کے. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس مجلس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک چھوٹا سا مرہم قرار دے. انشاءاللہ اس مجلس کو امام زمانہ کی پسندیدہ مجلسوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ آپ تمام کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے جواد میں جگہ نصیب کریں. انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کی تاریخ بہت اہم تاریخوں میں سے ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں عموماً اس دن کو دو شہزادوں سے منسوب کیا جاتا ہے. بعض جگہ دیکھیں گے حضرت علی اصغر کا تابوت اٹھتا ہے، اور بعض جگہ حضرت علی اکبر کا اٹھتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کچھ چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، اور کچھ چیزوں میں اختلاف واقع ہوا ہے. چنانچہ بعض لوگوں کی تحقیق مختلف ہے کہ سب سے آخر شہید کون ہے. چنانچہ جو شہزادوں کی شہادت ہم مناتے ہیں تو عموماً وہ اس ترتیب سے مناتے ہیں جس ترتیب سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو عموماً 5 تاریخ کو اون محمد کی منائی جاتی ہے، 7 کو حضرت قاسم، اور 8 کو حضرت عباس کی. کافی جگہ 6 کو حضرت علی اکبر کی شہادت منائی جاتی ہے، کہ بنو ہاشم میں سے جو اوائل شہداء میں سے جن کو قرار دیا جاتا ہے وہ 2 ذاتیں مقدس ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں، اور دوسرے حضرت علی اکبر ہیں. تاریخ کا اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ بس آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے گا کبھی اب، کیونکہ ایک تاریخی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں، جتنی بھی ساری بحث ہوئی، تو اس وجہ سے ان کی شہادت کی تاریخ 6 محرم کو منائی جاتی ہے. چونکہ حضرت علی اصغر آخری شہید تھے شہداء میں ان سب میں، تو ان کی 9 کو منائی جاتی ہے. لیکن بعض جگہوں پہ چونکہ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو کچھ 6 کو مناتے ہیں اور 9 کو حضرت علی اکبر کی مناتے ہیں. تو انشاءاللہ آج حضرت علی اکبر کی اس روایت کے تحت جو سینٹر میں منائی جاتی ہے، تو حضرت علی اکبر کی شہادت کو آج منایا جائے گا. اور واقعتاً اگر سید الشہداء کے لیے سب سے مشکل ترین کوئی شہادت تھی تو ان کے بیٹے علی اکبر کی شہادت، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
یعنی مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، لیکن آپ مصائب میں جب آپ ملاحظہ کریں گے تو علی اکبر کی شہادت اور رخصتی کے وقت بیویوں کی کیفیت بھی مختلف تھی اور سید الشہداء کی کیفیت بھی بہت مختلف تھی، اور انشاءاللہ آپ اس کی وجہ جان جائیں گے جیسے ہی آپ اس مجلس کو مزید ملاحظہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس وجہ سے آپ لوگ کو چاہتا ہوں کہ آپ کے دل مضبوط رہیں، کیونکہ جب تاریخ کی کتابیں جب ہم اٹھاتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ممبر پہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس تاریخ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں جب گفتگو کی جا رہی ہو تو علم و دلائل اور براہین کی روشنی میں کریں تاکہ آپ لوگ کے لیے تحلیل کرنا آسان ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج دیکھیں شب عاشور ہے، آج کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج کی رات سال کے تمام راتوں سے بہت مختلف ہے۔ شب 19 بھی ہمارے لیے غمزدہ تاریخ ہے، شب 40 بھی غمزدہ تاریخ ہے، اسی طریقے سے شب 25 رجب بھی غم کی تاریخ ہے، شب 17 صفر بھی غم کی تاریخ ہے۔ یہ ساری کی سارے غم کی تاریخ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی دن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ آپ جس مورکۃ الآرا شہادت سے گزرے ہیں ویسی شہادت کسی معصوم کو نصیب نہیں ہے۔ میں بہت ہی دعوے سے کہہ رہا ہوں، سید الشہداء کی شہادت کی عظمت اور اس کے بارے میں روایت اور اس کے بارے میں غم امیر المومنین سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی یہ میں کوئی بڑا جملہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ امام حسن کی روایت اور امام زین العابدین کی بھی روایت ہے جو ہم لوگ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ابا عبداللہ جیسے آپ پر شہادت وارد ہوئے گی ویسی شہادت کسی پر وارد نہیں ہوگی۔ میں دلیل دوں اپنی بات کی ایک بات، دلیل یہ ہے کہ جب عید آتی ہے، چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا کوئی سی بھی عید ہو، کس کی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ زیارت امام حسین۔ شب 15 رجب ہو، زیارت امام حسین۔ شب 15 شعبان ہو، زیارت امام حسین۔ شب قدر ہو، زیارت امام حسین۔ عرفے کا دن ہو، زیارت امام حسین۔ یعنی زیارت امام حسین سے انسان اپنے آپ کو مستثنا کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں وہ تاریخ کہہ رہا ہوں جس کا تعلق سید الشہداء سے نہیں ہے براہ راست۔ عاشورے کی تاریخ سید الشہداء سے متصل ہے، 40 کی تاریخ سید الشہداء سے متصل ہے، لیکن یہ جو دیگر تواریخ ہیں اس میں صرف کس امام کی زیارت پڑھنے کی تاکید ہے؟ سوال ہے آپ سے، ہے نا؟ دلیل ہے آپ کے پاس کہ سید الشہداء کا غم جیسا تھا ویسا کوئی غم کہیں بھی منایا نہیں گیا۔ چنانچہ جب یہ اتنا بڑا غم ہے تو تھوڑا سا ہم شیعوں کے لیے بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آج کی رات کم سے کم ویسے منائی جائے۔ آج کی رات کم سے کم، کل کے دن کے کچھ آداب ہیں، آستینیں چڑھی ہونی چاہیے آپ لوگ کی جب آپ آئیں، گریباں چاک ہونا چاہیے، اور جب آیا جائے تو غم کی کیفیت نمودار رہنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ آئیں تو بالکل ایسے کپڑے ملبوس کر کے آئیں جس میں سے مہک آ رہی ہو، عزاداروں کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ لوگوں کو خوشی کا اظہار کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا، چاہے قولی ہو یا چاہے فعلی ہو، ذہن میں رکھیے گا۔ کل آنا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں، گریبان چاک ہوں، لگ رہا ہو کہ کسی غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، کیا اس کو کسی چیز کی واقعتاً طلب بھی رہتی ہے؟ کیا وہ کسی چیز کی طرف ملتفت بھی ہوتا ہے؟ اس کو تو کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ ابا عبداللہ کی ذات ہمارے والدین سے زیادہ اہم ہے اور ہم سے زیادہ اہم ہے۔ تو کل کا دن ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگ کرتے تھے، کاش اگر وہ یہاں کر سکتے ہوتے۔ میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا، جب میں عاشورے کے جلوس میں جاتا تھا، بہت پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، جوانوں کی نہیں کر رہا، اپنے ساتھ وہ خاک لے کے چلتے تھے اور خاک ڈال کے سروں پہ ڈالا کرتے تھے خاک۔ اچھا، یہ کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بدعت انجام دی تھی؟ بدعت انجام نہیں دی تھی۔ عاشورے کے آپ مصائب کو اگر ملاحظہ کریں، انشاءاللہ کل اگر موقع ہوگا مقتل امام حسین پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ جب دیگر انبیاء کے ساتھ سید الشہداء کی قبر پر آتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں خاک ہوتی ہے اور ایک ایک نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہیں، ہے نا مصیبت؟ جب جناب ام سلمہ کے خواب میں آتے ہیں سید الشہداء، سید الشہداء کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، گریباں چاک ہوتا ہے، آستینیں اوپر ہوتی ہیں اور پورے بالوں میں گرد ہوتی ہے، خاک کربلا ہوتی ہے۔
جب ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ ابھی میں اپنے فرزند اور ان کے اصحاب کو دفنا کے آ رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے غم میں رسول اللہ بھی ایسے رہے؟ جناب فاطمہ کا تو ذکر ابھی کیا جائے گا نا، ابھی آپ مسائل میں ملاحظہ کریں گے، کچھ چیزیں مسائل کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. پورے عالم کا نظام تبدیل ہو گیا تھا جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تھی. سورج نے بھی گریہ کیا تھا، آسمان نے بھی گریہ کیا تھا، مچھلیوں نے بھی گریہ کیا تھا، جنوں نے بھی گریہ کیا تھا، سب نے گریہ کیا تھا سید الشہداء کی ذات. عجیب طریقے سے شہادت ہوئی. میرے جوانوں ایک میری گزارش ہے، یہ میں ایک ایموشنل اپیل کر رہا ہوں، ایک عاطفیت کے طور پہ آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں. کل کا دن اور آج کی رات ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ کوئی گپے مار رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن زیادہ چل رہی ہو. اور اس کے سب سے زیادہ اہل میں ہوں، اور جو دیندار لوگ ہیں، جو ادارے کو چلانے والے، وہ حضرات ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دیگر لوگوں کو یہ روش ملے کہ آج کے دن بھی مذاق کرنا صحیح ہے. نہ کوئی مذاق آج کرنا ہے، نہ کوئی آج گیم کی باتیں کرنی ہے، نہ کوئی مووی کی باتیں کرنی ہے، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی باتیں کرنی ہے. آج صرف اور صرف عزاداری ہوگی. عزائے سید الشہداء بنائیں گے اور عزائے سید الشہداء سے مربوط جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور خاص طور سے کل کے دن واقعتاً آپ توجہ میں چاہوں گا، کل کا دن واقعتاً عظیم تر ہے. کل کی رات بھی عظیم تر ہے. کل کی رات شب عاشور سے کم ترین رات ہے. کل کا دن آج کے دن سے زیادہ کم ترین ہے. کوئی، اور میں واقعتاً ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو جاب کر رہے ہیں، ایک دن آپ ابا عبداللہ کے لیے اپنی جاب کو چھوڑ دیں. ایک دن صرف. پریشر میں مت آئیے گا، آپ کا پورا حق ہے. جہاں پہ بھی آپ امپلائمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا کل کی چھٹی سے. یہاں کے ایتھیکلی، یہاں کے جتنے بھی رولز ہیں اس کے مطابق اگر آپ چھٹی لیں گے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا امپلائمنٹ وائز. اگر کسی کی پے جاتی ہے، ان پیڈ لینی پڑی ہے تو ان پیڈ لے لیں، کیونکہ وہ جو آپ پیسے کمائیں گے کام کر کے اس میں بالکل برکت نہیں ہوگی، بالکل برکت نہیں ہوگی. بلکہ آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ ہے، میں نقل کرنا چاہوں گا اس منبر کے توسط سے. کہتے ہیں کہ اگر عاشورے کے دن کام کرنے کی وجہ سے اگر ایسا محسوس کیا جا رہا ہو کہ آپ اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں تو اس دن کام کرنا حرام ہے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. ایک دن کی تنخواہ چلی جائے گی، سال میں ایک دن کی تنخواہ کی قربانی دینا سیکھیں. جس نے اپنا پورا گھر و بار دے دیا، جس نے پیاس میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اتنا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے ایک دن کو قربان کیا جائے. توجہ رہے. صرف کل کی باتیں میں بتا رہا ہوں، کوئی عمال وغیرہ نہیں بتا رہا. آپ لوگ عمال کریں نہ کریں، عزاداری ضرور کریں. یعنی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ عمال نہ کریں، لیکن کم سے کم جو کام کرنا ہے وہ عزائے سید الشہداء کرنا ہے. روایت ہے نا امام رضا کی، ہر خطیب آ کے پڑھتا ہے، جو ہم نے بھی مساجد میں پڑھی تھی، کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا میرے بابا ہنستا نہیں کیا کرتے تھے امام کاظم، اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو ان کا غم بہت زیادہ ہو جاتا تھا. زار و قطار امام کاظم ہوا کرتے تھے. امام صادق کی یہی روش ہے، ہر امام کی یہ روش ہے. زیارت ناہیہ پڑھ لیجیے. ہر امام کا ایک عمیق رشتہ ہے سید الشہداء سے. سید الشہداء کی عزا کے حوالے سے کسی نے بھی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے. میں چاہوں گا کہ اس جانب ہماری توجہ رہے. آج میں موضوع سے بھی متصل ہو رہا ہوں، لیکن کل کے دن کی کچھ تاکیدات پیش کرنا ضروری تھی بہنوں کو خاص طور پہ اور اپنے بھائیوں کو بھی، کہ آج اس ذات بابرکت کا وسیلہ دینے کا دن ہے جس کے لیے علماء ذاکرین پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ آج علی اکبر کی شہادت ہوگی. جو بھی دعائیں ہوں حضرت علی اکبر کے وسیلے سے مانگیے گا انشاءاللہ. کربلا میں ایک عجیب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید حفظ مراتب کیا ہوں گے، لیکن میں ایک جملہ کہے بغیر نہیں بڑھ سکتا. امام حسین علیہ السلام کے بعد جو سب سے عظیم تر شہید ہے کربلا میں، اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، یا تو حضرت عباس کی ہے یا حضرت علی اکبر کی. لیکن کافی سارے کہتے ہیں کہ اس میں بھی حضرت علی اکبر فوقیت رکھتے ہیں تمام دیگر شہداء پر. جو علی اکبر کی بات تھی، آپ زیارت کے جملے پڑھیں، علی اکبر کو اہل بیت الاطہار میں شمار کیا.
کسی کو اہل بیت اطہار میں شمار نہیں کیا کسی بھی شہید کو. جب علی اکبر کی بات آتی ہے السلام علیکم یا ابا الحسن، جو پورا ان کا کلمہ اور ان کی زیارت پڑھی جاتی ہے. جب آتی ہے بات سید الشہداء سے متصل صرف ایک شخصیت کا نام لیا جاتا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کس شخصیت کا نام الگ سے لیا جا رہا ہے؟ علی اکبر کا نام. تو آج جوانوں کو ماتم کرنا ہے. میں آج واقعتاً اس چیز کا منتظر ہوں کہ میرے جوان آج گریہ جب کریں تو بالکل بخل نہ کریں. یہ گریہ جو ہے امام رضا کی روایت ہے بڑے بڑے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ ہے گریہ، جنت کے وجوب ہونے کا ذریعہ ہے یہ گریہ. اور یہ گریہ وہ گریہ ہے چاہے آپ کتنے گناہگار اس فرش عذاب میں آئے ہوں، اگر گریہ کریں گے اخلاص کے ساتھ تو واقعتاً سارے گناہ بخش کے آپ جائیں گے. کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. اطمینان رکھنا. آج جوانوں کو ماتم کرنا ہے اور ہماری جو بہنیں ہیں، جوان بہنیں ہیں، سب کو اپنے علی اکبر علیہ السلام کا ماتم کرنا ہے. بالکل جس طریقے سے آپ اپنے جوان بھائی کے لیے کرتے ہیں، کوئی اپنے جوان بھائی کے لیے کرے، سب کے جوان بھائی محفوظ ہیں. لیکن یہ سوچ کے کرنا ہے کہ بی بی صغرا بی بی سکینہ کی سنت پر عمل کرنا ہے. آج توجہ. حضرت علی اکبر کے موضوع پر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واقعتاً موضوع پر آ جاتے ہیں کہ ولادت حضرت علی اکبر کے بارے میں دو قول ہیں. پریشان نہیں ہونا، صرف یہ آپ کو ایک ہسٹوریکل نالج چل رہی ہے، ایک تاریخی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو کوشش یہ ہوگی ایک تاریخی حوالے سے ساری باتوں کو کی جائے. حضرت علی اکبر کے بارے میں دو قول ملتے ہیں کہ آپ کی عمر کربلا کے وقت کیا تھی. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 27 سال کی تھی. اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش 11 شعبان 33 ہجری کو ہے. اور ایک قول جو شیخ مفید اور دیگر علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت 17 سال عمر تھی، 17-18 سال جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو اس کے تحت 43 ہجری کو آپ کی پیدائش ہے. اچھا، کیا یہ پیدائش میں اختلاف ہونا کیا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں اپنے تمام لوگوں سے، جب آپ تاریخ کی روایت کو تھوڑا اختلاف دیکھا کریں تو پریشان مت ہوا کریں. یعنی جب تک کہ وہ ہمارے عقیدے سے نہیں ٹکرا رہی، جب تک کہ وہ تاریخی اختلاف کو ایک اختلاف کے طور پہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ تاریخ دانوں نے ایک غیر معصوم تھے نا تاریخ دان. اگر ایک معصوم لکھتا تاریخ کو تو ایک الگ بات ہوتی، پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے تھا اگر 2-3 اقوال ہوتے. لیکن لکھنے والے کون ہیں؟ غیر معصوم ہیں. ہم جیسے جو ہے وہ بشر تھے، ہم جیسے انسان تھے. چنانچہ ابھی آپ ایک واقعہ ہو جائے اس کا تجزیہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے کریں گے. ایسا ہی ہے، کوئی کہے گا کہ یہ واقعے کی تفصیل یہ تھی، کوئی کہے گا اس واقعے کی تفصیل تھوڑی مختلف تھی. انسانوں میں اختلاف ہونا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر عقیدے سے نہیں بات مختلف ہو رہی ہو. ایک مثال دیتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خاتون جنت کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا کی ولادت اس کے بعد ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ پہلے معراج پر جاتے ہیں، معراج کے بعد جنت کا ایک پھل کھاتے ہیں اور پھل کھانے کے بعد جناب زہرا کی ولادت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایک ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے ایک عقیدت کی بھی بات ہے اور عقیدے کی بھی بات ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب زہرا کی ولادت قبل بعثت تھی تو ہم ان چیزوں کو معصومین کی روایت میں جھوٹا سمجھتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگ کی. یہ وہ چیز ہے کہ اس تاریخ کا اختلاف ہونا یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ معصوم کا قول ہے اور ایک جگہ غیر معصوم مورخین کا قول ہے جو کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے فضائل اہل بیت کم کرنے میں. صحیح ہے. تو اس صورت میں ہم معصوم کے قول کو لیں گے اور ہم کہیں گے یہ جو تاریخی اختلاف ہے یہ تاریخی اختلاف ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ وہی جناب زہرا کی ولادت ہے جب معراج کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے. بات واضح ہے آپ لوگ کے لیے. لیکن کچھ اختلاف ایسے ہیں جس میں کوئی عقیدے کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امام باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں ہمارے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر کیا تھی جب کربلا میں آپ تھے. کچھ روایتوں میں آپ کی عمر 4 سال ملتی ہے، کچھ روایتوں میں آپ کی عمر 3 سال ملتی ہے. تو اگر 4 سال والے قول کو لیں تو آپ کی ولادت 56 ہجری بنتی ہے. اور اگر 3 سال والے قول کو لیں تو آپ کی ولادت کب بنتی ہے؟ 57 ہجری کی بنتی ہے. دوسری مثال دیتا ہوں حضرت
حضرت عباس کی ولادت کے حوالے سے جیسا ہم نے بیان کیا تھا 18 ہجری بھی ملتا ہے اور 26 ہجری بھی ملتے ہیں، 2 تاریخیں 2 سال مختلف ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام 2 قول ملتے ہیں، ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 148 ہجری کی ہے، ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 153 ہجری کی ہے، 148 اور 153۔ تو اس میں بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے یہاں کچھ لوگ نئی تحقیق پڑھتے ہیں تو ممبر سے جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حضرت علی اکبر کو 17-18 سال کا کہتے ہو، فلانی کتاب میں تو 27 سال لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہمارے ممبروں کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو رلانے کے لیے 17-18 سال کے توجہ۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کتابوں کا واقعتاً مطالعہ کریں۔ شیخ مفید جیسی شخصیت جس نے کتاب ارشاد لکھی ہے، وہ اس بات کی معتقد تھی کہ حضرت علی اکبر حضرت امام زین العابدین سے چھوٹے تھے اور 17 سال عمر تھی آپ کی۔ تو کیا آپ شیخ مفید سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب تاریخی اختلاف ہوں اس کو تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ تشکیکات ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ایک طریقے سے مسائل سننے کی ایک عادی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ سے کہا جائے یہ مسائل غلط ہے، یہ جھوٹے مسائل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ایک عام رونے والا پریشان ہو جائے گا، وہ گریہ نہیں کرے گا روتے ہوئے، وہ کہے گا مجھے معلوم ہی نہیں کہ کون سا مسائل صحیح پڑھے جا رہے ہیں، کون سے غلط پڑھے جا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا مسائل نہیں سن رہے، وہ بار بار ذہن میں لا رہے بات صحیح ہے غلط ہے، مسائل سے توجہ ہٹا دی لوگوں نے، ایسا ہی ہے۔ تو ان سازشوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھا کریں۔ اگر کوئی آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈال رہے ہو تو ایسے شخص کو ہمیں ریفر کر دیا کریں، سمجھا دیں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگ کبھی بھی اپنے گریہ میں کمی نہیں لانی ہے، کبھی بھی ان تشکیکات میں اپنے آپ کو نہیں پڑھوانا ہے۔ توجہ واضح ہے آپ لوگ کے لیے؟ آتے ہیں حضرت علی اکبر کی ذات بابرکت کے حوالے سے۔ جب لڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک عظیم قول سید الشہداء کہتے ہیں، اللہم اشرح علی ہؤلاء القوم، اے خدا بند متعال گواہ رہیو اس قوم پر، یعنی جو اہل بیت کے خون کرنے پر نبی تلی ہے اور چاہ رہی ہے کہ قتل کریں۔ فقط برز الیہم غلام، ان کے پاس ایک ایسا نوجوان جا رہا ہے لڑنا۔ غلام، غلام کا لفظ ہمارے ہاں غلام سلیو کے معنی میں یوز ہوتا ہے، عربی میں غلام کو اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ذرا نوجوان ہو، ٹین ایج میں ہو، اس شخص کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ فقط برز الیہم غلام، ان کے پاس ایک ایسا نوجوان لڑنے جا رہا ہے، کون ہے؟ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا، کہ جو رسول اللہ سے بول چال میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، شکلاً بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور اخلاقاً بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ دلیل مل گئی آپ کو؟ جب کہا جاتا ہے علی اکبر سب سے زیادہ افضل تھے شہداء میں، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ سب سے افضل تھے۔ جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت کرے گا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ اب عبداللہ کی بات توجہ ہے؟ تو شہداء میں کیا کہا جاتا ہے؟ علی اکبر، کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ مشابہت جو تینوں چیزوں میں تھی۔ دیکھیں میں مشابہت کی قسم بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کی سب کی مشابہت تھی کاملاً رسول اللہ سے۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ایک قول کرتا ہوں، سنی کتابوں کا آپ کو قول دیتا ہوں، سنی کتابوں سے روایت ہے، طبقات کبریٰ میں بھی ہے اور تاریخ دمشق مختلف کتابوں میں ہے غالباً۔ کیا قول ہے؟ امیر المومنین سے روایت ہے کہ کان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ من رأسہ الی سرتہ، کہ امام حسن علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ سے اپنے سر سے لے کے اپنے بدن مبارک تک۔ وَكَانَ الْحُسَيْنِ أَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ مَا أَسْوَلَ مِنْ ذَلِكَ، اور امام حسین بدن مبارک سے لے کے بالکل پیر تک سب سے زیادہ مشابہت جو رسول اللہ سے رکھتے تھے وہ امام حسین۔ سنی کتاب کا میں دے رہا ہوں، کیا ہم لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ پورے کا پورا مجسمہ تھے رسول اللہ سے مشابہت میں۔ واضح ہے آپ لوگ کے لیے؟ لیکن صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو صرف شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت کرنے والی ذوات کون تھی؟ امام حسن، امام حسین۔ تیسری شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، صحیح بخاری یا صحیح مسلم دو میں سے کسی ایک کتاب کی روایت ہے کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ازواج رسول بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور روایت کے جملے ہیں فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، کہ جناب زہرا چلتی ہوئی آتی ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں فلم، کہ ان کی چال ایسی ہوتی ہے کہ جو ذرہ برابر بھی رسول کی چال سے مختلف نہیں ہوتی۔ تبھی تو کہا جاتا ہے جب خطبہ فدقیہ دینے جا رہی تھی اور چل کے جا رہی تھی تو لوگ سمجھے کہ رسول اللہ واپس آ گئے۔ جو ہے آپ لوگ کی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتی، امام حسن سب سے زیادہ مشابہت رکھتے، امام حسین مشابہت
ایک اور شخصیت امیر المومنین پر ابھی آتا ہوں تو آپ لوگ کی توجہ ہوگی. ایک اور شخصیت ہے حضرت جعفر بن ابی طالب. حضرت جعفر کا تذکرہ ہم نے حضرت عبداللہ بن جعفر والی تقریر میں کر دیا تھا. آج اپنے ہی شیعہ حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ مجلس ایک مورکۃ العرا مجلس تھی اس حوالے سے کہ اگر کوئی عبداللہ بن جعفر یا محمد بن حنفیہ یا مثال کے طور پہ عبداللہ بن عباس پر اعتراض کرتے دیکھیں تو اس مجلس کو ایک دفعہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا. حضرت عبداللہ بن جعفر کے والد ہیں جناب بی بی زینب کے شوہر, ان کے والد حضرت جعفر طیار جن کا ذکر آیا تھا. روایت ہے اہل سنت کتب میں کہ حضرت جعفر طیار کو ایک دفعہ رسول اللہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی, کہ تم مجھ سے خلقت میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو اور اخلاق اور عادات میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو. اور جو ہے حضرت جعفر طیار, یعنی حضرت جعفر طیار وہ شخصیت ہے, یقین جانا مقاتل کی کتابیں پڑھیں, جن کو بیویوں نے بھی یاد کیا ہے, جن کو اہل بیت نے بھی یاد کیا ہے عین کربلا کے دن. یعنی کہا جاتا تھا کہ جب مصائب پڑھنے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا وا حمزہ و جعفر, ہائے رے حمزہ اور ہائے رے جعفر. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. تو حضرت جعفر دیکھیں بنو ہاشم کی ایک دوسرے سے مشابہت کتنی ہے. پھر ایک جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر کا آپ لوگ نے شاید نام سنا ہو یا نہ سنا ہو, یہ رسول اللہ کے چہیتے صحابیوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا امیر بنایا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی باثروت خاندان میں سے تھے. چنانچہ اپنی پوری ثروت اور اپنے پورے ایک اچھے سمجھ لیجئے کہ رہن سہن کو چھوڑ کے آتے ہیں اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو بھیجا تھا مدینے میں, یعنی مدینے کے جو پہلے مبلغ رسول اللہ نے بھیجا تھا وہ مصعب بن عمیر تھے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. حضرت مصعب جمعے کی نماز پڑھاتے, ان کو تعلیمات دیتے, یہاں تک کہ مدینے کی کمیونٹی کو اتنا تیار کر دیا کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو مدینے کے لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. توجہ ہے, کس نے تیار کیا؟ حضرت مصعب بن عمیر نے. لیکن آپ جنگ احد میں دیکھیے گا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا جاتا ہے تو اس وقت چونکہ ان کی شکل کی مشابہت رسول اللہ سے ہوتی ہے تو شیطان آواز لگا دیتا ہے, اور شیطان کے جو چیلے مسلمانوں میں گھسے ہوتے ہیں وہ آواز لگاتے ہیں کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شکل بہت مشابہت رکھتی تھی. میں صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں, کچھ تاریخی طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کی شکل کن کن لوگوں سے بہت مشابہت رکھتی تھی. لیکن جو کاملاً مشابہت یعنی آپ کہیے جو واقعتاً ثانی رسول تھے وہ فقط اور فقط امیر المومنین کی ذات تھی. اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ انا وعلی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. اور جب سورہ آل عمران میں آپ نے 10 دفعہ یہ کلام سنا ہوگا, جب آیت آتی فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, کہ جب علم آ جائے تو اس کے بعد مناظرہ نہیں ہوتا, اس کے بعد مباحثہ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ ادھر آؤ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ بلاؤ تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ, وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفوس کو بلاؤ اور ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر کیا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں گے. واضح ہے. دوپہر کی مجلس میں کہا تھا کہ لعنت کو برا مت سمجھیے گا. لعنت کا مطلب کیا؟ خداوند متعال اپنی رحمت کو وڈرا کر رہا ہے, گالی نہیں ہے. رحمت کا وڈرا ہونا کبھی بھی گالی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ افراد اہل ہی نہیں کہ خدا کی رحمت کے حقدار ہوں. واضح ہے. تو اس چیز کو لعنت کہا جاتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ لعنت گالی ہے اور لعنت نہیں کرنی چاہیے, تو آپ یا تو قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیں, عباس کا کلام نکال دیں, حسین کا کلام نکال دیں, زیارت عاشور نکال دیں, یا ان چیزوں کو مانیں اور سمجھیں کہ لعنت خدائے فعل ہے. نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. تو کس کو رسول اللہ اپنے ساتھ لاتے ہیں؟ نفس میں امیر المومنین کو لاتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. چنانچہ نفس رسول امیر المومنین, امام حسن سب سے زیادہ مشابہت, امام حسین سب سے زیادہ مشابہت. اسی طریقے سے یہ ساری شخصیات میں نے بتانا چاہیے کہ یہ مشابہت تامہ رکھتی تھی, بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی رسول اللہ سے. انہی میں سے ایک شخصیت علی اکبر تھے. لیکن فرق ہے علی اکبر کی مشابہت میں. یعنی کہہ سکتے تھے کہ علی اکبر اشبہ الناس برسول, کہہ سکتے تھے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. نہیں, وجوہات بھی پتہ ہے. ایک انسان ہے, انسان کی ذات میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے جس سے خلق کہا جاتا ہے.
انسان کی عادات آتی ہیں جس کو خلق کہا جاتا ہے، اور انسان کی گفتار ہوتی ہے جس کو منطق کہا جاتا ہے۔ جو ہے آپ لوگ کی، چنانچہ کہا کہ علی اکبر کا پورا جسم بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے، علی اکبر کے تمام خلق اور اخلاق اور عادات بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتی ہیں، اور علی اکبر کی بول چال بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہے آپ لوگ کے لیے یہ علی اکبر ہے، یہ علی اکبر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا جب کلام ہوتا تھا، جو منطق، جو کلام آپ کے منہ سے نکلتا تھا، وہ خدا مند متعال کی طرف سے پریزرو کرتا تھا، وہی کتابیں تھا۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب رسول اللہ کچھ بول چال میں بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، یعنی جب حسنین کو اپنے کندھوں پر سوار دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ عاطفی طور پہ یا محبت اولاد کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ فعل بھی رسول اللہ کی وحی کے تابع تھا۔ جب سجدے سے نہیں اٹھتے ہیں اس وجہ سے نہیں اٹھتے ہیں کہ بھائی میرے بچے میرے کندھوں پر موجود ہیں، پیٹھ پر موجود ہے، وہ محبت اپنی جگہ تھی، لیکن رسول اللہ کا وہ فعل بھی خداوند متعال کی وحی کے تابع تھا۔ تو آپ یہ مت سمجھا کریں جب آپ اپنے برادران سے بات کرو وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، محبت میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب زہرا جس سے راضی ہوں اس سے خدا راضی، اور جس سے وہ ناراض ہوں اس سے خدا ناراض۔ محبت کے جملے نہیں، محبت کے جملے نہیں، سارے کے سارے جملے وہی کتابیں ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگ کی؟ تو یہ رسول اللہ کی گفتار کی۔ رسول اللہ کا اخلاق کتنا پیارا تھا، اخلاق اتنا پیارا تھا کہ رسول کی ایک زوجہ کے پاس پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا، زوجہ بڑا اچھا جواب دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول کا پورا اخلاق قرآن تھا۔ یہ تم قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں رسول کی سیرت ملتی جائے گی۔ محمد والے محمد صلوات۔ جبھی تو کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونے عمل ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اس بات کا معتقد ہو کہ خداوند متعال کا وجود ہے اور قیامت برپا ہونی ہے۔ جو ان دو چیزوں کا وجود ہوگا وہ فقط اور فقط رسول کو اسوہ عمل سمجھے گا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، جب رسول اللہ آتے ہیں تو رسول اللہ اپنی بعثت کا ایک مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ دیکھو میری جو بعثت ہوئی ہے، بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو تمام کروں اور اس کو اتمام کی منزل پر لے جاؤں۔ یعنی اگر تمہیں اپنے اخلاق کا موازنہ کرنا ہو کہ تمہارے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، تو رسول کی ذات کو اپنی ایک جگہ رکھو اور اپنے افعال کو ایک جگہ۔ جو میزان ہے تمہارے اخلاق کی وہ ذات ہے رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ چنانچہ رسول اللہ کی، اور میں واقعتاً چاہتا ہوں مومن، میں ایک مرجع تھے، ان کی وصیت تھی ہم جیسے مبلغین کے لیے، کہتے تھے کہ میرے بچوں کہ تم لوگ اگر جاؤ اور تم کتنے ہی علم سے بات کرو، تم کتنے ہی اچھے طور طریقے سے جو ہے اپنی تقریر کو تیار کرو، لیکن اگر تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا نا تو لوگ تم سے کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اتنے بڑے نمازی ہیں، آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ہر سال حج پر جانے والے ہیں، ہر سال زیارت پر جانے والے ہیں، اور گھر میں آپ جو ہیں وہ فرعون ہیں، تو کوئی آپ کے ان حج اور عمروں کا فائدہ نہیں۔ نبی سے کیا ہے؟ میں کتنا بڑا نمازی ہوں، ممبر پہ بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ کو جو ہے بڑے بڑے شجرہ نسب بتاتا رہوں، قرآن کی آیت پڑھتا رہوں، تاریخی باتیں کرتا رہوں، لیکن جب آپ سے ملوں تو آپ سے منہ 2 منٹ میں پھیر لوں، بلکہ ہاتھ بھی ملاؤں تو میرا ہاتھ نہ نکلے بلکہ یہاں پہ چپکا ہوا ہو، اور آپ لوگ بیچارے یہاں آ کے سلام کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں۔ چنانچہ سب سے اہم چیز جو واقعتاً لوگوں کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے وہ اخلاق ہے، یقین جانیں۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا میں کتنی تبلیغ کر لوں، آپ اٹھا لیں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں، بہت کم ایسے ملیں گے جو واقعتاً ایک دم سے تحقیق کر کے انہوں نے سالوں تحقیق کی اور اس کے بعد شیعہ یا مسلمان ہوئے ہیں، بلکہ عموماً آپ کو جو لوگ ملیں گے وہ اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ یعنی تجانی سماوی صاحب کی اگر آپ کتاب اٹھائیں، پھر میں ہدایت پا کے، اس کا اردو ترجمہ ہے تم اہتدیت، جو ان کا اصل کتاب ہے،
اس میں وہ اس وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک عراقی شیعہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ عراقی شیعہ ان کو اتنی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور وہ عراقی شیعہ میرے ساتھ تھا تو اس نے اپنی پلیٹ کی بوٹی نکال کے مجھے دے دی. بوٹی سب کو پیاری ہوتی ہے ویسے توجہ ہے آپ کو. بوٹی اپنی اس نے نکال کے دے دی اور وہ چیز ان کے ذہن میں اتنی زیادہ متاثر کن تھی کہ وہ وجہ بنی کہ انہوں نے مذہب تشیع پر تحقیق کرنا شروع کی. آپ جائیں آج بھی کتاب پڑھ لیں, بہت ساروں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا. Then I was guided for my youngsters. If you ever get time, it's a really good book, inshallah. ٹھیک ہے, اس کو ہارڈ کاپی میں پڑھ لو یا سافٹ کاپی میں, really good book. تو اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. تو اخلاق سب سے پیارا ہے. جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے نا تبلیغ کے لیے جائیں تو تبلیغ میں سب سے اہم چیز یہ کہ اچھا اخلاق ہو. اچھا اخلاق, جب بات کر رہے ہوں ایک سلیقہ ہو, مسکراہٹ ہو, چہرے پر عبث نہ ہو, چہرے پر غصہ نہ ہو, اپنے آپ کو آپ دنیا کا علامہ فہامہ نہ سمجھ رہے ہوں, منہ سے آپ کہہ رہے ہوں میں تو خادم ہوں اور آپ دل میں اپنے آپ کو مخدوم سمجھتے ہوں. توجہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو دل قول ساری چیزوں میں تناقض نہ ہو, اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے انسان کو. اور یہی چیز ہمیں علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے. یہ پہلی بات ہوئی حضرت علی اکبر کے حوالے سے. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں, صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بحث آتی ہے حضرت علی اکبر کے حوالے سے کہ حضرت علی اکبر کے بارے میں ہم نے ایک کلمہ کہا تھا کل کے گفتگو میں کہ 3 شخصیات کربلا میں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عصمت صغرا کے حامل تھے. عصمت صغرا کیا کہلاتی ہے اور عصمت کبرا کیا کہلاتی ہے؟ عصمت کبرا وہ عصمت ہے, عصمت مطلب پروٹیکشن, پروٹیکشن یعنی پروٹیکشن فرام سنس, پروٹیکشن فرام ایرر, protection from anything that goes against the character of that personality. واضح ہے, میں نے انگلش میں اس وجہ سے سمجھا دیا تاکہ میرے بچے عصمت کی تعریف سمجھ جائیں. عصمت یعنی خدائی پروٹیکشن جو اپنے وہ پیاروں کو دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. واضح ہے, تصور سے میری مراد اس کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کہلاتی ہے عصمت. کچھ لوگوں کے لیے عصمت واجب ہے, وہ ہے انبیاء اور اوصیاء اور چہردہ معصومین. واضح ہے, ان لوگوں کے لیے عصمت واجب ہے, اس کو کہا جاتا ہے عصمت کبرا. اور جن کے لیے عصمت جائز ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے عصمت صغرا. واضح ہے, عصمت صغرا کے حامل کچھ شخصیات تھی اور انہی میں سے علی اکبر تھے. دلیل دوں آپ کو, علی اکبر عصمت صغرا کے حامل تھے, عباس عصمت صغرا کے حامل تھے. یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی گناہ نہیں کیا, ذرہ برابر بھی. ان کا ہر قول اور فعل فی نفس ہی حجت ہے. یعنی جب آپ شریعت کے ابواب میں آئیں گے, شریعت کے ابواب میں اگر آپ دیکھیں کہ علی اکبر نے یہ کام کیا ہے, زینب نے کام کیا ہے, عباس نے کام کیا ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ کام کرنا بالکل صحیح ہے. صاحب عصمت اس شخص کو کہتے ہیں. جبھی تو آپ دیکھیں کہ خود جناب حکیمہ خاتون اور جناب حکیمہ, ایک تب لمبی بحث چلی جائے گی, میں ابھی واقعہ تو شاید وقت نہیں ہوں, لیکن بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو جناب زینب کی عصمت پہ بات کریں گے کہ خود امام نے جن کو اپنا ڈیپوٹی بنایا تھا وہ ذات تھی جناب زینب. جناب زینب کے تمام افعال فی نفسہا حجت ہیں. حجت سے مراد آپ ان سے استدلال کر سکتے ہیں شریعت کے باب میں. اور یہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, اصول فقہ کی لحاظ سے میں ابھی اس کو 2 منٹ میں حل نہیں کر سکتا. توجہ چاہتا ہوں آپ کے, علی اکبر کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ عصمت, اب آپ لوگ سمجھ گئے عصمت کیا ہوتی ہے. علی اکبر کی ایک فضیلت کو بیان کرنا, اور میں بہت سارے مطالب لکھ کے لایا تک کچھ نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ مجھے آج مقتل پڑھنا ہے حضرت علی اکبر. صلوات پر محمد و آل محمد. کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے ہوتے ہیں نا, تو پہلا قول تو سید الشہداء نے وہ کہا جس کو میں نے پہلے نقل کیا. دوسرا قول کہتے ہیں پسر سعد کو مخاطب کرتے ہیں, کہتے ہیں اے پسر سعد, یا عمر بن سعد, ما لکا, یہ تو نے کیا کیا عمر بن سعد, یہ تو نے کیا غضب کیا عمر بن سعد کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں لڑنے کے لیے. قطع اللہ رحمک, خدا تیرے رشتہ داروں سے تیرے تعلق کو بھی ختم کرے. یہ سید الشہداء کی بددعا ہے. ولا بارک اللہ فی امرک, اور خدا کبھی بھی تیرے کسی کام میں کوئی برکت نہ دے عمر بن سعد. سید الشہداء کے لیے واقعہ حضرت قاسم اور بہت سارے گئے,
مقام مصائب پر آؤں گا، لیکن کسی کے لیے بھی سید الشہداء نے اس توجہ اور واقعتاً اس عاطفیت کے ساتھ کلمات کو ادا نہیں کیا جتنا علی اکبر کے لیے کیا. واضح ہے آپ لوگ کے لیے. پھر تیسرا جملہ کہتے ہیں وَيُسَلِّطُ عَلَيْكَ مَنْ يُذْبِحُكَ عَلَى فِرَاشِكَ، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑے جو تجھے تیرے بستر پر اور تیرے گھر میں ہی تجھے قتل کرے. اور حقیقت بھی ہے کہ مختار جب قتل کرتے ہیں عمر بن سعد کو تو گھر میں جا کر ہی قتل کرتے ہیں. واضح ہوا آپ کے لیے. امام کی دعا جو ہوتی ہے وہ پوری 100% جا کے لگتی ہے، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ بد دعا ہو. ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ امام کی کوئی بد دعا ہو اور اس کا مصداق بن جائے، کیونکہ وہ 100% آ کے لگے گی. بتا رہا ہوں آپ کو. اگر مولا کہتے ہیں نا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہو، تو سمجھ جائیں کہ نہیں پہنچے گی. نماز کو خفیف سمجھنے والے کو نہیں پہنچے گی. بد دعا نہیں لینا کسی بھی امام کی. غیبت کرنے والے کے لیے اگر امام کے سخت اقوال ہیں تو سمجھ جائیں پہنچے گی بات. توجہ ہے. چلیں اتنی سخت باتیں میں نہیں کرتا، مزید جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چنانچہ جب یہ ساری بات کہہ لیتے ہیں، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ خداوند متعال نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا. ان میں حضرت آدم تھے، حضرت نوح تھے، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھی اور عمران علیہ السلام کی ذریت تھی. توجہ، یعنی خدا نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا. ذریت بعضها من بعض، کہ یہ وہ ذریت ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، اور خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. میں نے ابھی ترجمے پر اکتفا کیا ہے. چنانچہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مزاج چننے کے حوالے سے ہے کہ خداوند متعال کی اس آیت کی تلاوت کر کے سید الشہداء بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے آدم بھی منتخب شدہ تھے، جس طریقے سے نوح بھی منتخب شدہ تھے، اسی طریقے سے یہ بھی سمجھو کہ علی اکبر بھی خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہے. آپ جائیے سورہ صاد کی ایک آیت اٹھائیے، اس میں 3 نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور تینوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چنے گئے تھے. چنانچہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو چنا جائے وہ سارے کے سارے فقط اور فقط معصوم ہوتے ہیں. دلیل دوں، وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اے رسول آپ کتاب خدا میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، حضرت ذوالکفل کا ذکر کیجئے، حضرت یسع کا ذکر کیجئے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ جان لیجئے کہ ان کا ذکر اس وجہ سے کیجئے کیونکہ یہ سب کے سب چنے گئے تھے. تو رول یہ ملا، قانون یہ ملا میرے بچوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ جن لوگوں کو چنا جائے وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں. ایک اور دلیل دوں آپ کو کہ جب ملائکہ آتے ہیں اور جناب مریم سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، اے مریم خداوند متعال نے آپ کو پہلے چنا، آپ کی طہارت کی اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو چنا. بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے سے مریم بھی تمام گناہوں، تمام لغزشوں سے پاک تھیں، اسی طریقے سے جب ان کا چننا ان کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے علی اکبر کا چننا بھی علی اکبر کی عصمت پر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی. چنانچہ ایک شخصیت ہے علی اکبر کی، وہ ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن علی اکبر کی شخصیت بہت بڑی ہے، صاحب عصمت ہے علی اکبر. اور یقین جانیں میرا اس میں عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے. اگر امام سجاد نہ ہوتے، میں آپ کو ایک پاسبلٹی کہہ رہا ہوں، تو اگر کوئی امام ہوتے تو علی اکبر ہوتے. علی اکبر عظیم عظیم شہید ہے. اور میں کتنی دلیلیں آپ کو نقل کروں، یعنی حتیٰ جناب زہرا کے لیے بھی جب جناب زہرا کی عصمت کا ذکر آتا ہے تو اس میں بھی الفاظ یہ ہیں یا فاطمہ، تو ملائکہ آتے ہیں جناب زہرا کے پاس، اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ملائکہ اور فرشتے جناب زہرا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، کہ اے زہرا خداوند متعال نے آپ کو چنیدہ بندوں میں سے قرار دیا اور آپ کو طہارت ویسی دی ہے جو طہارت دینے کا حق ہے. تو جو الفاظ جناب زہرا کے لیے ہوں، جو الفاظ نبی اسماعیل کے لیے ہوں، جو الفاظ جناب مریم کے لیے ہوں، جو الفاظ نبی یسع کے لیے ہوں، جو الفاظ نبی
ذوالکفل کے لیے ہوں، جو الفاظ جناب آدم کے لیے ہوں، جو الفاظ جناب نوح کے لیے ہوں، وہی کے وہی الفاظ علی اکبر کے لیے ہیں. تو جو نتیجہ وہاں نکلے گا وہی نتیجہ ادھر نکالنا ضروری ہے. واضح ہے آپ لوگ کے لیے؟ میں واقعتاً وقت سے متصل ہو گیا، مجھے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس مینجمنٹ نے جو ابھی آپ کے سامنے چادر رکھے گی، آپ لوگ ضرور بے ضرور انشاءاللہ جتنا ہو سکے آل محمد علیہ السلام کے واسطے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جتنا ہو سکے دیجئے، کیونکہ آپ کا یہ دینا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے مرحومین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. صلوات پڑھتے جائیں اور یہ چادر لے کے آپ کے سامنے آگے آتے جائیں گے. صلوات علی محمد و آل لیڈیز میں بھی چادر بچھانے آپ لوگ پلیز. صلوات پڑھتے جائیں. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم محمد و آل محمد صلوات. بیٹا جلدی جلدی کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی حب الزہرا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی حب الحسین. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. صلوات پڑھتے رہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی 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 علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مساء کی منزل پہ جا رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مساعد کی منزل پر آ چکے ہیں. واقعتاً اگر متصل کرنے کے بہت سارے طرق تھے، لیکن اس سے زیادہ کیا اہم طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر بنائے حسین پر کبھی سوال اٹھتا ہے تو فقط اور فقط شہادت علی اکبر پہ اٹھتا ہے. یعنی مرحلہ یہ ہے کہ علی اکبر جب جاتے ہیں تو پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، شب عاشور ہے، اگر 10-15 منٹ اوپر بھی ہو جائے، کہ جب علی اکبر علیہ السلام سید الشہداء کے پاس آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں تو روضۃ الشہداء اور مختلف مقاتل ہیں، میں انشاءاللہ سب کے حوالے نہیں دے پاؤں گا لیکن بس تیزی سے گزرنا ہے. جب آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے تو روایت کے جملے یہ ہیں، کہتے ہیں کہ بابا میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا.
मोहब्बत आप देखें अली अकबर की मोहब्बत सैयद अश-शुहदा से देखिएगा, सैयद अश-शुहदा की मोहब्बत अली अकबर से देखिएगा। बाबा आपके बाद जीना नहीं चाहता, एक आन भी जीना नहीं चाहता आपके बाद। बस हुसैन के जुमले ये हैं कि रिवायत के जुमले ये हैं कि हुसैन एक दफ़ा हसरत से अली अकबर को देखते हैं, हसरत से देख रहे हैं अली अकबर को, और हसरत से देखने के बाद ज़ारो कतार रोने लगते हैं, लेकिन रोने का अंदाज ये है कि अपनी आंखों को नीचे झुका लेते हैं। हुसैन नहीं चाहते कि मेरे गिरिया को उम्मे लैला देखे, हुसैन नहीं चाहते कि मेरे गिरिया को वो शख्सियत देखे जिसने अली अकबर को पाला था। अपनी नजरों को झुका दिया ना, बीवियां ना देखें। लेकिन है तो बाप का दिल ना, एक दफा गिरिया इतना बढ़ता है कि अली अकबर को पकड़ते हैं और गले लगा के गिरिया करने लगते हैं। रिवायत के जुमले ये हैं, अली अकबर भी यहाँ जोर जोर से गिरिया कर रहे हैं और हुसैन भी गिरिया कर रहे हैं। बस ये चीज बीबियां देख लेती हैं और रिवायत के जुमले ये हैं कि बीबियां चीख चीख के रोने लगती हैं इस मंजर को देख के। आज कोई भी अपनी आवाजों को अपने पास न रखे, आवाजों को आज आजाद छोड़ना है। एक दफा जब बीबियां इस मरहले को देखती हैं ना तो गिरिया करने लगती हैं। एक दफा अली अकबर को बीबियों के पास लाया जाता है आखिरी रुखसत के लिए। अब आप उस मरहले को तसव्वुर करें, शायद आप लोग के घरों में जवान का जनाजा निकला होगा। कभी जवान का जनाजा देखा है कि जब जवान का जनाजा आता है ना तो बहन भी लिपट लिपट के रो रही होती है, माँ तो ऐसे रो रही होती है कि पूछे नहीं, माँ को होश नहीं होता, फुफियाँ भी रो रही होती हैं, खालाएं भी रो रही होती हैं, सब लिपट के मैयत को जाने नहीं देती। कुछ मरहला सिर्फ अली अकबर की जात ऐसी है कि बास पढ़ने वाले पढ़ते ये हैं कि 70 दफा खैमे का पर्दा उठता है, फिर खैमे का पर्दा नीचे हो जाता है। अली अकबर की शहादत है ना, आज सबको गिरिया करना है। रिवायत के जुमले ये हैं कि सारी बीबियां कुछ न कुछ अली अकबर के लिबास को पकड़ लेती हैं, अली अकबर को प्यार कर रही हैं। फूफी कभी प्यार करती हैं, कभी कहती हैं अली अकबर तो हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। कभी माँ एक पकड़ती होगी अली अकबर को, कभी बीबी सकीना जो है ना अली अकबर के ना पहलू को पकड़ लेती, कहते हैं भैया छोड़ के कहाँ जा रहे हो हमें। बस अज़ादारों, रिवायत के जुमले ये हैं कि यहाँ तक कहा जाता था बीबियों से कि ए अली अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ, गुर्बत पर रहम खाओ अली अकबर, हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ। बस अली अकबर को जाने की इजाजत नहीं मिल रही होती बीबियों की तरफ से कि हुसैन एक दफा आते हैं और अली अकबर को जोर जबरदस्ती से बीबियों के पास से ऐसे लेके जाते हैं जैसे जनाजे को लेकर जाया जा रहा, जनाजे को लेकर जाया जा रहा होता है ना, अली अकबर को वैसे लेकर जाया जाता है। अब हुसैन है, हुसैन मोहब्बत करते हैं ना अली अकबर से, अली अकबर को अब तैयार करते हैं। आपने सुना होगा दूल्हा को तैयार किया जाता है ना तो बाप बहुत ज्यादा आगे आगे होता है, कुर्ता पहनाता है और जो है सेहरा पहनाता है, बाप सबसे आगे आगे होता है क्योंकि बेटे की शादी पर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब एक और बाप है जो दूल्हा बना रहा है अली अकबर को, लेकिन शहादत के लिए बना रहा है दूल्हा। इस तरीके से बनाते हैं कि मगफर पहनाते हैं, एक लोहे की टोपी पहनाते हैं, अमामा इस तरीके से पहनाते हैं कि सर पर अमामा है, मेरी जानिब देखिएगा तहतुल हना गले से निकालते हैं, एक चांद की नुमा अली अकबर का चेहरा हो जाता है। अली अकबर का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि जब दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो दुश्मन लड़ाई छोड़ के अली अकबर का चेहरा देखने लगते हैं। जानते हैं कि जब अली अकबर को दुश्मन इतना खूबसूरत समझ रहे हो, इतना पसंद कर रहे हो, माँ की क्या हालत होगी, बाबा की क्या हालत होगी। बस अली अकबर को तैयार करते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं। अब हालत ये है कि मेरा दिल ये कहता है कि अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता जंग के लिए जा रहे होंगे, वहां पर हुसैन पीछे पीछे चल रहे होंगे। एक दफा अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा होगा और पूछा होगा बाबा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, अभी तो आपने इजाजत दी थी मुझे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं मेरे बाबा। शायद हुसैन ने उस वक्त बोला ऐ अली अकबर काश तेरा भी तुझ जैसा बेटा होता तो पूछता। बस
آج پڑھنا ہے نا علی اکبر کی شہادت، آرام سے پڑھوں گا آج علی اکبر جاتے ہیں عزاداروں، ایسی جنگ علی اکبر کرتے ہیں کہ صفوں کی صفیں پلٹا دیتے ہیں، لوگوں کی آواز آنے لگتی ہے الامان الحفیظ الامان الحفیظ، یہاں تک کہ بسر سعد ایک ملعون سے کہتا ہے کہ تجھے اگر موصل کی حکومت چاہیے نا تو اس علی بن حسین کو قتل کر دے۔ وہ اپنے بھائی کو بھیجتا ہے، علی بن حسین حضرت علی اکبر فنار کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، فنار کرتے ہیں، خود جاتا ہے، فنار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مشہور پہلوان بکر بن غانم سے مقابلہ ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ امام حسین علی اکبر کی جنگ دیکھتے اور جناب ام لیلہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی۔ بس ایک دفعہ جب چہرے کو دیکھتی ہیں تو چہرہ متغیر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک عجیب دعا مانگتی ہیں، اور یہ دعا ہمیں بھی ذہن میں رکھتی ہے، کہتے ہیں الہی بحق عطش الحسین، الہی بغربت الحسین، اے میرے پروردگار تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ ہے، اے پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ہے، یا راد یوسف علی یعقوب و یا راد اسماعیل علی حاجر ردو علی ولد علی، اے وہ جس نے یعقوب کے پاس یوسف کو واپس بھیجا، اے وہ جس نے جناب حاجرہ کے پاس اسماعیل کو واپس بھیجا، اے میرے پروردگار ایک دفعہ مجھے علی اکبر سے دوبارہ ملا۔ بس روایت کے جملے ہیں، علی اکبر آتے ہیں، اس شخص کو فنار کرتے ہیں، اب جب واپس آتے ہیں تو واپس آ کے اپنے بابا سے ایک درخواست کرتے ہیں، عجیب کسی بھی باپ پر خدا بند متعال اس دل کو نہ لائے، آتے ہیں کہتے ہیں بابا میں مارکا کر کر کے تھک گیا ہوں، یہ میں جو لباس پہنا ہوا ہوں اتنے اسلحے سے لیس ہوں، میری پیاس کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک قطرہ پانی کا دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے جنگ کر سکوں۔ پر جب حسین اس جملے کو سنتے ہیں بعید نہیں، اس وقت کہا ہوگا واہ غربتا واہ علیہ، ہائے رے غربت، ہائے رے قلت ناصر، ہائے رے ہماری مظلومیت، اے علی اکبر میں تجھے پانی نہیں دے سکتا۔ عجب نہیں علی اکبر کی زبان کو اپنی زبان سے متصل کیا ہو، اور عجب نہیں علی اکبر نے اپنی زبان کو نکالا ہو اور کہا ہو بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بس عزاداروں ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اے علی اکبر اپنی ماں لیلا سے جا کے آخری دفعہ ملاقات کر لو۔ علی اکبر روایت کے مطابق ایک دفعہ جاتے ہیں، اپنی ماں سے ملتے ہیں، ماں سے ملنے کے بعد علی اکبر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ ماں کی آخری خواہش بھی آپ لوگ عزاداروں ملاحظہ کیجئے نا، ماں کہتی ہے علی اکبر میری گود میں نہیں، ایک دفعہ میرے سامنے کھڑا ہو جا، میں تجھے ایک دفعہ اوپر سے نیچے آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے علی اکبر میں تجھے آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں، خدا کسی ماں کو اپنے جوان بچے سے ایسی رخصتی نہ دے۔ بس عزاداروں اب مقتل کے جملے ملاحظہ کیجئے، علی اکبر اب واپس جنگ کو گئے ہیں، اب یہ جنگ وہ جنگ ہے جس کے بعد علی اکبر ملنے نہیں آئیں گے بلکہ علی اکبر کا لاشا آئے گا۔ بس جاتے ہیں اور پھر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ دشمن بالکل مختلف طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ بس عزاداروں علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی علی اکبر کو مارتا۔ ایک لمحہ یہ آیا، ایک ملعون آتا ہے علی اکبر کے سینے پہ ایک ایسی برچھی مارتا ہے، علی اکبر کو قرار نہیں رہتا، علی اکبر ڈاواڈول ہوتے ہیں، ایک اور ملعون آتا ہے اپنی تلوار کو لیتا ہے، علی اکبر کے چہرے پہ مارتا ہے، ایک دفعہ سر پہ تلوار کا لگنا ہوتا ہے۔ علی اکبر اپنی باہوں کو گھوڑے کے اندر کر لیتے ہیں، اے میرے باوفا آخری زحمت ہے، مجھے ایک دفعہ واپس خیمہ لے چل۔ حسرت سے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عزاداروں روایت کی جملے یہ ہیں، خون میں نہا چکے ہوتے ہیں علی اکبر، خون گر رہا ہے، وہ خون اس باوفا سواری کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے، وہ خیمے جانے کے بجائے وہ دشمنوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ عزاداروں روایت کی جملے یہ ہیں، جس کو جو چیز ملتی وہ علی اکبر کو مارتا، علی اکبر کو قرار نہیں رہتا، اپنی زندگی میں ہی اربا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
بس ازادارو اب سب آخری تو آپ لوگ کے لیے زحمت ہے. ایک دفعہ نظر آج سے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں. اب ایک دفعہ سنبھلا نہیں جاتا, آخری سلام کرتے ہیں. اے میرے بابا آخری سلام قبول ہو. یہاں پر روایت جناب سکینہ یہ کرتی ہے, ایک دفعہ حسین جب علی اکبر کی آواز کو سنتے ہیں تو ایک دفعہ اٹھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. عجب نہیں کہ پوچھنے والا اگر پوچھے تو جواب میں کہے اے پوچھنے والے مجھے نظر نہیں آتا. بس ازاداروں نکلتے ہیں. اب حالت یہ ہے, آواز دیتے جاتے ہیں اے علی, اے علی. عجب نہیں اپنے بابا کو نجف میں آواز دے رہے ہو, اے علی مدد کو آئیے. بس ازاداروں علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں. عجیب باپ اور بیٹے ملنے کی تعلق کر رہے ہیں. ایک دفعہ باپ نے دیکھا جس طریقے سے چھوٹے بچے کے منہ پر سے خاک کو الگ کیا جاتا ہے نا, خون کو صاف کیا جاتا ہے. حسین آتے ہیں, ایک دفعہ علی اکبر پر گر جاتے ہیں, ایک دفعہ اپنے ہونٹوں کو علی اکبر کے چہرے پر, اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے پہ, اور ایک دفعہ خاک و خون کو الگ کرنے لگتے ہیں. اے میرا بیٹا علی اکبر, اے میرا علی بیٹا, اے میرے بیٹے علی اکبر, یہ کیا کیا دشمنوں نے, یہ کیا کیا دشمنوں نے علی اکبر تیرے ساتھ. بس ازاداروں کچھ لمحوں کی زحمت, اور ایک دفعہ علی اکبر ممکن ہے اس وقت اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا ہوا ہو, شاید کوئی چیز چھپ رہی ہو, بابا کو نہیں بتانا چاہتے نا. ایک دفعہ حسین بیٹھتے ہیں علی اکبر کے برابر میں. عزاداروں مقتل میں یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو کبھی نقل نہ کرتا. علی اکبر کبھی مسکراتے ہیں, کبھی رونے لگتے ہیں. بابا پوچھتے ہیں علی اکبر, اے علی اکبر کبھی روتے ہو کبھی مسکرانے لگتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بابا جب میں نانا کو دیکھتا ہوں, رسول اللہ کو دیکھتا ہوں کہ جام کوثر لے کے کھڑے ہیں, میں تبسم کرتا ہوں. ہاں لیکن ایک اور لمحہ بھی ہے, میں دادی زہرا کو اپنے برابر میں دیکھ رہا ہوں. کبھی میرے زخموں کو دیکھتی ہے, کبھی آپ کو دیکھتی ہے. جب آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے ہاتھوں کو لیتی ہے, اپنے سر پہ مارنے لگتی ہے. عزاداروں ایک دفعہ جب نہیں بچی کا بال علی اکبر کے لیے مصیبت کر رہا ہو, ایک دفعہ شاید جب دیکھا ہو تو کہا ہو اے دادا ابراہیم, اے دادا اسماعیل, اے نانا رسول اللہ, اے علی آج سب آ جائیے. ایک دفعہ ایک ہاتھ کو کربلا کی مٹی میں رکھا ہوگا, ایک ہاتھ کو اس نیزے کی علی پہ رکھا ہوگا. اے علی اکبر تمہاری مشکل آسان کر دیتے ہیں. ایک دفعہ نیزے کی علی نکلتی ہے, علی اکبر کا کلیجہ نکل آتا ہے. ایک دفعہ حسین علی اکبر کو واپس لا رہے ہیں, واپس لاتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں, حسین کی حالت یہ ہو گئی ہے, عنقریب مرنے والے تھے, وہاں سے زینب خیموں سے نکل رہی ہے. اور میرے بیٹا علی اکبر یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ ایک دفعہ حسین آواز دیتے اے اطفال بنی ہاشم مدد کو آؤ ہماری. بس ایک دفعہ شاید زینب ام لیلہ کے خیمے میں گئی ہوں گی, شاید ام لیلہ کو کبھی الٹے ہاتھ پہ دیکھا ہوگا, کبھی سیدھے ہاتھ پہ. اے بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عجب نہیں. ام لیلہ جواب دیتی ہوں اے میری بہن زینب, علی اکبر کی شہادت